السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ 13 شعبان۔ نمبر 1، حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام سخر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 50 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر میں 10 سال بڑے تھے۔ مسلمان ہونے سے قبل وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، جنگ احد میں کفار کی قیادت کی، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھی۔ ان کے شوہر کا وہاں انتقال ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ حبشہ کو اپنا وکیل مقرر فرما کر ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خسرو ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان فتح مکہ سے ایک دن قبل رات میں مسلمان ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہو گئی اور دین اسلام کی خاطر جان و مال لگا دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ چنانچہ جنگ حنین کے موقع پر کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ روم کے مقابلے میں جنگ یرموک کے موقع پر میدان میں بہت بہادری سے آگے مقابلہ کرتے رہے۔ دوسری آنکھ بھی اس جنگ میں چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں 33 ہجری میں 53 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ تتلی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رنگ برنگی چیزوں سے سجایا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی نازک مخلوق تتلی ہے۔ تتلی دن بھر باغوں اور پھلواری کے پھولوں کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے اور اس کے رس چوس کر اپنا پیٹ بھرتی ہے۔ اس کے بدن پر اتنے خوبصورت پر ہوتے ہیں کہ جیسے کسی ماہر تصویر بنانے والے نے ان پر رنگ برنگی تصویریں بنائی ہوں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کے دونوں پروں کی ڈرائنگ اور دم بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے جس نے ایک چھوٹی سی مخلوق تتلی کو اتنے رنگ عطا کیے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی گواہی دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مسافے سے پہلے سلام کرنا۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ملتے تو سلام کیے بغیر مسافہ نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز تہجد پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا عمل رہا ہے۔ رات کی نماز اللہ تعالیٰ سے قریب کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچانے والی ہے، خطاؤں کا کفارہ ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ عام طور پر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کا مال فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی غذا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زقوم کا درخت ظالموں کے لیے ایک فتنہ آزمائش بنایا ہے، اور ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر، تو یہ اہل جہنم اسی زقوم کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر اوپر سے اس کو سخت کھولتا ہوا پانی پلا دیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، حریرہ کے فائدے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کسی کو بخار آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ استعمال کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ یہ رنجیدہ آدمی کے دل کو قوت دیتا ہے اور بیمار کے دل سے رنج و غم کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح تم پانی سے اپنے چہروں کے میل کچیل کو دور کرتے ہو۔ فائدہ، جو کہ آٹے کو بھون کر اس میں گھی، میوے اور شہد ڈال کر پکایا جاتا ہے جس کو حریرہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔
खाओ, मगर जो माल आपस की रजामंदी से की हुई खरीदो फरोख्त से हासिल हो तो उसको खाने में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारी हदीस मुबारक पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक मलिक शाह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।